خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے وائرل ایونٹ کی گہرائی میں اتریں گے جس نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا۔ تو آئیے اس کے پیچھے چھپے فارمولے کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ شروع ہوا ایک بہت بڑے نمبر سے، جی ہاں، $10 لاکھ۔ لیکن یہ صرف پیسوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس انعام کے پیچھے ایک بہت نیک مقصد تھا جس نے شروع سے ہی معاملے میں ایک جذباتی پہلو بھی شامل کر دیا۔ اور اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے 30 بڑے نام۔ تو چلیے اس دلچسپ مقابلے کی تفصیلات میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس پورے میڈیا اسپیکٹیکل کا بنیادی آئیڈیا حیرت انگیز طور پر سادہ تھا۔ 30 مشہور شخصیات ایک دائرے میں پھنس گئیں اور جو آخری بچے گا وہ اپنی پسند کی چیریٹی کے لیے $10 لاکھ جیت جائے گا۔ اب ذرا اس دائرے میں موجود لوگوں پر نظر ڈالیں۔ پاپ سٹارز، سپر سٹار ڈی جیز، کامیڈینز، اداکار، ایتھلیٹس، یعنی ہر شعبے سے لوگ موجود تھے۔ ان سب کو ملا کر ان کے ناظرین کی تعداد اربوں میں بنتی ہے۔ پہلا ہی گیم اور اسی سے مقابلے کا اصل ٹینشن واضح ہو گیا۔ ایک طرف اپنے فین کے لیے بہت بڑا انعام جیتنے کا موقع تھا تو دوسری طرف $10 لاکھ کے انعام سے باہر ہونے کا ذاتی خطرہ۔ لیکن یہ مقابلہ صرف برداشت کا ایک سادہ سا امتحان نہیں تھا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ بڑھنے والے چیلنجز کا ایک بہت ہی سوچا سمجھا سلسلہ تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ان چیلنجز کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ وہ سسٹم کے مطابق مختلف مہارتوں کو پرکھیں، یعنی سادہ جسمانی صلاحیت سے شروع ہو کر معاملہ پیچیدہ سماجی اور نفسیاتی الجھنوں تک پہنچا۔ اس سے اگلا مرحلہ تو اور بھی دلچسپ تھا۔ اس نے ایک اسٹریٹجک انتخاب پر مجبور کیا جس سے مقابلہ کرنے والے 2 حصوں میں بٹ گئے اور مقابلے کی نئی پرتیں کھل گئیں۔ جیسے جیسے کھیل آگے بڑھا، 2 الگ الگ سطحوں پر حکمت عملی واضح ہوتی گئی۔ ایک وہ کھیل جو مقابلہ کرنے والے کھیل رہے تھے اور دوسرا وہ میٹا گیم جو پروڈیوسر کھیل رہا تھا۔ اور یہ فرق بہت واضح ہے۔ جہاں مقابلہ کرنے والے آپس میں اتحاد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور یہاں تک کہ دھوکہ دہی جیسی حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، وہی پروڈکشن نے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے کاروباری مقاصد کو اس میں ضم کر دیا۔ دباؤ نے کئی طرح کی حکمت عملیوں کو جنم دیا۔ کچھ مقابلہ کرنے والوں نے اپنی چیریٹی کے لیے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر اصولوں کی حدود کو بھی پار کرنے کی کوشش کی۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو خود ایک پروڈکٹ تھی۔ یہ بیسٹ گیمز ٹی وی سیریز اور مسٹر بیسٹ کے اپنے سنیکس جیسے دوسرے منصوبوں کو بڑی چالاکی سے فروغ دے رہی تھی۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسے فائنل چیلنج پر ختم ہوا جس نے جسمانی طاقت اور ٹیم ورک کو بالکل ختم کر دیا اور معاملہ خالص نفسیاتی مہارت پر آ گیا۔ جب آخری 3 مقابلہ کرنے والے قسمت اور دھوکے کے کھیل کا سامنا کر رہے تھے تو فاتح کا تعین قسمت سے نہیں ہوا بلکہ انسانی رویے کو ماہرانہ انداز میں پڑھنے سے ہوا۔ فائنل گیم ایک ہائی سٹیکس شیل گیم کی طرح تھا جہاں فیصلہ کن لمحہ ایک شخص کے دوسرے کو پڑھنے کی صلاحیت پر آ کر ٹکا۔ سٹیو کی جیت کا انحصار اسی ایک نفسیاتی بصیرت پر تھا جس نے اپنے حریف کے پرسکون رویے کو صحیح طور پر ایک دھوکے کے طور پر پہچان لیا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آخری فاتح وہ شخص تھا جس نے ذہنی کھیلوں میں سب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جو مقابلے کا آخری اور سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ یہ ایونٹ جدید انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک طاقتور فارمولہ پیش کرتا ہے: بہت بڑا اسکیل، بڑھتے ہوئے نفسیاتی داؤ اور ایک ہوشیار، مربوط کاروباری ماڈل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا کے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟